السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے مالک بن دینار کا توبہ کرنے کا سبب۔ مالک بن دینار سے کسی نے ان کے توبہ کرنے کا سبب پوچھا۔ فرمایا، میں شرابی آدمی تھا، ہر وقت شراب خواری میں ڈوبا رہتا تھا۔ میں نے ایک بہت حسین و خوبصورت لونڈی خریدی اور اس سے خوب صحبت داری کی۔ پھر اس سے ایک میری بیٹی ہوئی، اس سے مجھے ازحد محبت ہو گئی۔ جس وقت وہ پاؤں چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی الفت و محبت اور زیادہ ہی ہوتی چلی گئی، اور اکثر یہ ہوتا کہ جب میں شراب لے کر بیٹھتا وہ میرے پاس آتی اور مجھ سے چھین کر میرے کپڑوں پر گرا جاتی۔ جب وہ پوری 2 برس کی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس کے رنج و صدمے نے بالکل تباہ کر دیا۔ جب ماہ شعبان نصف گزر چکا، اتفاق سے جمعہ کی شب بھی تھی، میں شراب میں مست ہو کر سو رہا تھا، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر برپا ہے اور اہل قبور قبروں سے نکل کر آ رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ مجھے اپنے پیچھے کچھ کسکساہٹ سی معلوم ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا سانپ تھا، میری طرف منہ کھولے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے خوف کے مارے اس کے آگے آگے بھاگا جا رہا ہوں، رعب مجھ پر چھایا ہوا ہے۔ میں ایک راستے سے گزرا تو ایک بوڑھے آدمی سفید کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے ہوئے ہے۔ میں نے ان سے گریہ وزاری کی کہ مجھے سانپ سے بچا دیجیے۔ انہوں نے فرمایا، میں ضعیف آدمی ہوں اور یہ مجھ سے زیادہ زور آور ہے، اس لیے میں نہیں بچا سکتا، لیکن تم جاؤ، ڈرو نہیں، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کا کوئی سبب پیدا کر دے۔ پھر میں اور بھی زیادہ بھاگا اور ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا۔ وہاں سے دوزخ کی لپیٹیں اور ان کی طبقے نظر آنے لگے۔ میں اسی سانپ کے اندیشے سے جو میرے پیچھے آ رہا تھا قریب تھا کہ ان کے اندر جا پڑوں۔ اتنے میں غیب سے مجھے آواز آئی کہ پیچھے ہٹ، تو دوزخی نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر مجھے اطمینان ہوا اور میں پیچھے ہٹا تو وہ سانپ بھی میرے پیچھے ہی آیا۔ پھر مجھے آواز آئی۔ اس وقت میں ان بوڑھے سانپ کے پاس پھر آیا اور میں نے کہا، آپ سے میں یہ چاہتا تھا کہ آپ مجھے سانپ سے بچا دیں۔ آپ نے قبول نہ کیا۔ یہ سن کر وہ رونے لگے اور فرمایا، میں خود کمزور اور ناتواں ہوں، لیکن تم اس پہاڑ پر جاؤ، یہاں مسلمانوں کی امانتیں جمع ہے، اگر تمہاری بھی کوئی شے امانت رکھی ہوگی تو اس سے امداد مل جائے گی۔ میں نے دیکھا تو وہ گول پہاڑ تھا، بہت سی دروازے اس میں بنے ہوئے، ان پر پردے پڑے ہوئے اور ہر دروازے کے دونوں چوکھٹیں سونے کی یاقوت اور موتی جڑی ہوئی، ہر دروازے پر ریشمی پردے تھے۔ جس وقت میں نے اس پہاڑ کو دیکھا تو میں اس کی طرف دوڑا اور وہ سانپ بھی میرے پیچھے دوڑا۔ جب اس کے قریب پہنچا تو چند فرشتوں کے پردے اٹھا کر اس کے دروازے کھول دیے اور انہوں نے خود ہی دیکھنا شروع کر دیا کہ شاید ان امانتوں کے اندر اس ناامید کی بھی کوئی امانت مل جائے اور وہ اسے اس کی دشمن سے بچا لے۔ جس وقت پردے اٹھ گئے اور دروازے کھل گئے تو بہت سے بچے چاند سے چہرے چمکاتے ہوئے نکلے اور وہ سانپ میرے پاس ہی آ گیا۔ میں اپنی فکر میں نہایت ہی حیران اور متردد تھا۔ اتنے میں ایک بچہ نے چیخ کر کہا کہ افسوس، تم سب تو موجود ہو، اور وہ اس کے پاس پہنچ گیا ہے۔
یہ سنتے ہی جماعت بچوں کی نکلی اور میری بیٹی جو مر گئی تھی یکایک وہ بھی آ نکلی اور مجھے دیکھ کر رونے لگی اور کہا ہائے واللہ میرے ابا، یہ کہتے ہی تیر کی طرح ایک نورانی مکان میں چلے گئی۔ پھر اپنا بایاں ہاتھ میرے داہنی طرف بڑھایا، میں بھی اوپر چڑھ گیا اور اس نے اپنا داہنا ہاتھ اس سانپ کی طرف کیا تو وہ فوراً پیچھے کی طرف بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھا لیا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور میری داڑھی پر ہاتھ مار کر کہا، اے ابا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، یعنی کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور حق احکام نازل شدہ سے مسلمانوں کے دل ڈر جائے؟ اس پر میں نے رونے لگا۔ میں نے پوچھا کہ اے بیٹی، کیا یہاں تم قرآن شریف بھی سیکھتی ہو؟ کہا کہ ہم تم ہی سے سیکھتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ سانپ جو مجھے کھانے کو آتا تھا یہ کیا بلا تھی؟ کہا یہ تمہاری بدافعالیوں اور بداعمالیوں کا نتیجہ تھا، تم ہی نے اسے بڑا بڑا کر ایسا قوی کر دیا تھا کہ اب تمہیں یہ دوزخ میں جھونکنا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ بوڑھا صاحب کون تھے جن کے کہنے پر میں یہاں آیا تھا؟ کہا اے ابا، یہ تمہارے اعمال صالحہ اور نیک افعال تھے، تم نے ان کو ایسا ضعیف و ناتوان کر رکھا ہے کہ تمہارے بداعمال کے مقابلے میں ان میں طاقت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس پہاڑ میں تم کیا کرتی ہو؟ کہا ہم سب مسلمان کے بچے ہیں، قیامت آنے تک ہم یہاں رہیں گے، تمہارے آنے کا ہمیں انتظار رہتا ہے تاکہ ہم تمہارے لیے سفارش کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھیں کھلی تو میں گھبرایا اور رعب مجھ پر چھایا ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی تو جو کچھ میرے پاس تھا سب دے دلا دیا اور اللہ کے سامنے توبہ کی، بس یہی میری توبہ کا باعث ہوا۔ میں کہتا ہوں حدیث شریف میں آیا ہے کہ انسان کے اعمال اس کے ساتھ قبر میں دفن ہوتے ہیں تو وہ اس کو آواز دیتے ہیں، اگر وہ کریم اور کسی لائق ہے تو اس کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں، اور اگر لئیم اور بیکار ہے تو وہ اس کی آزار دیتے ہیں، یعنی اگر اعمال صالحہ میں تو اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور اسے خوش رکھتے ہیں اور اس کی قبر کو نورانی اور فراخ کر دیتے ہیں اور تکلیفوں سے بچائے رکھتے ہیں، اور برے عمل ہیں تو اسے پریشان کرتے، ڈراتے اور تکلیف دیتے ہیں اور قبر میں اندھیرا کر کے اسے تنگ کر دیتے ہیں اور عذاب کراتے ہیں۔ ملک یمن کی شہروں میں نے بعض صالحین سے سنا ہے کہ ایک میت کو جب دفن کر کے لوگ واپس آنے لگے تو قبروں میں سے بڑے دھماکے کی آواز آئی، قبر میں سے ایک کالا کتا نکل بھاگا۔ ایک بڑے صالح آدمی وہیں تھے، انہوں نے اس کتے سے کہا تیرا ناسوتو کون بلا ہے؟ وہ بولا میں اس میت کا بدعمل ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ جو آواز آئی تھی اس کی چوٹ تیرے لگی تھی یا میت کے؟ کہا میرے ہی لگی تھی۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ اس کے پاس سورہ یاسین وغیرہ جن کا یہ شخص ورد رکھتا تھا آ گئے اور مجھے اس کے پاس تک نہ جانے دیا بلکہ مار کے نکال دیا۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی نیک عمل قوی تھے اور اللہ کی رحمت و عنایت سے اس کی بداعمال پر غالب آ گئے۔ اگر بداعمال قوی ہوتے تو وہیں غالب آتے اور اسے عذاب اور طرح طرح کی تکلیف دلاتے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔